میں ان سے اکثر مذاق میں کہا کرتا تھا کہ ناصر بٹ ٹکٹ دکھا دیں پارٹی کا، تو کہتے تھے میری جیب میں ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے میں واپس لندن جا رہا ہوں اور میں نے بکنگ کرا لی ہے، بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا میں لندن پہنچ گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، مسلم لیگ نون نے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن حتمی کیا کرتا ہے یہ 2 دن میں طے ہو جائے گا۔ نون لیگ کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھی ہیں کہ قربانیاں دینے والوں سے زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر میں بتاؤں گا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس نے لندن جانے کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے۔ آپ ناظرین جڑے رہیے گا، یہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت گزشتہ رات میں نے بتا دیا تھا، NA 54 پہ سرور خان تحریک انصاف چھوڑ کر آئے، پیپلز پارٹی میں رہے کسی زمانے میں، کاف لیگ میں آئے، PTI میں آئے، اور یہ چوتھی ان کی جماعت ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، ان کا مقابلہ ہے چودھری نثار سے، میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ دوسرا حلقہ ہے NA 53، جہاں پہ راجہ قمر الاسلام جو کسی زمانے میں چودھری نثار کے نیچے MPA رہے ہیں، انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ ان کا مقابلہ بھی چودھری نثار سے ہے۔ پھر ایک اور پراپرٹی بزنس ٹائکون ہے چودھری اعجاز نعیم، وہ PP10 پہ چودھری نثار کے مقابلے میں ہیں۔ وہ MNA کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے، لیکن نون لیگ کی قیادت نے انجینئر قمر الاسلام اور پرویز شید نے اس معاملے میں قمر الاسلام کا بڑا ساتھ دیا، حالانکہ مریم نواز کی شاید خواہش تھی کہ اعجاز نعیم کو ٹکٹ ملے۔ اب یہاں پہ بڑی دلچسپ مقابلہ ہے۔ کرنل اجمل صابر جو ہیں وہ PTI کی طرف سے ایک ابھی تک میدان میں موجود ہیں، جب تک حتمی فہرست نہیں آتی وہ پھر 13 تاریخ کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ تو یہ ایک ہے سیناریو۔ پھر دانیال چودھری ہیں، چودھری تنویر کے بیٹے، NA 57 میں ان کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے، اور ان کے نیچے MPA کے لیے مان گئے ہیں سجاد خان لڑنے کے لیے، جو مجھے خود کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت MPA کا امیدوار نہیں بنوں گا، وہ MPA کے امیدوار بن گئے۔ دوسرا ایک حاجی پرویز ہیں، ایکس MNA، سابق ڈپٹی میئر، وہ بھی دانیال عزیز کے نیچے امیدوار بن گئے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ جو دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ ناظرین، دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں ملا، جو 5 سال نائل ہوا ناروال سے، اس کا پھڈا پڑا احسن اقبال سے، نون لیگ کے سیکرٹری جنرل سے۔ وہاں ایک چودھری انوار الحق ہیں جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، ان کو اچانک ٹکٹ دے دیا گیا، حالانکہ دانیال عزیز نے جو کچھ کہا وہ اس پہ معذرت بھی کر چکے تھے، لیکن جو مریم نواز ہیں وہ دانیال عزیز کو ٹکٹ دلوانے میں ناکام رہیں۔ اور 2017 میں مجھے یاد ہے 16 میں جب میڈیا سیل بنایا گیا تھا تو دانیال عزیز ہر وہ بات کرتے تھے پریس کانفرنس میں جو مریم نواز ان کو کہتی تھی، اور اسی چکر میں وہ پھر توہین عدالت میں نائل ہوئے۔ ثاقب نثار نے ان کو نائل کیا اور ان کی اہلیہ MNA رہیں۔ بہرحال دانیال عزیز میدان میں موجود ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں احسن اقبال کے خلاف الیکشن لڑوں گا، اور مہنگائی کا ذمہ دار وہ احسن اقبال کو قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، دانیال عزیز کے والد کا بھی بڑا نام ہے اس علاقے میں، چودھری انور عزیز مرحوم کا۔ اب وہاں کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہے۔ دوسرا معاملہ ہے طلال چودھری، دوسرے نائل ہوئے، ان کا ٹکٹ لڑکھڑا رہا ہے ابھی تک، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ پر امید ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے گا، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر ایک اور حلقہ ہے راولپنڈی میں، کینٹ میں،
ملک ابرار کو ٹکٹ ملا ہے، پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کی طرف سے، اور ان کا مقابلہ راجہ بشارت سے ہونا ہے، وہ بھی بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے ابھی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ روپوش ہیں۔ جو دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، اسامہ چودھری جو پچھلی دفعہ راجہ بشارت سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے، یہ چودھری تنویر کے دوسرے بیٹے ہیں، ایک ہیں دانیال جن کو ایم این اے کا ٹکٹ، یہ بڑے پر امید تھے اسامہ، ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ وہاں ملک منصور افسر ہیں، ان کو ٹکٹ ملا۔ یہ کوئی کمبینیشن بنا تھا، 5 کونسلر تھے کینٹ بورڈ کے، انہوں نے بغاوت کر دی اور پھر ملک ابرار نے شاید سفارش کی ان کی، ملک منصور کی، اور ان کو ٹکٹ مل گیا۔ اسامہ کو ٹکٹ نہیں ملا، سرفراز افضل کو ٹکٹ نہیں ملا، اور تو اور سابق تحصیل ناظم راجہ حامد نواز جو لندن گئے تھے چودھری تنویر کے ہمراہ، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ اور سب سے جو دلچسپ صورتحال راولپنڈی کے سامنے آئی ہے، وہ جناب ہمارے دوست بھائی میاں نواز شریف کے بڑے قریبی ساتھی ناصر بٹ کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ ناصر بٹ صاحب نے اب کیا فیصلہ کیا ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اور ضیاء اللہ شاہ کو ٹکٹ مل گیا، یعنی حنیف عباسی کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان کی مرضی کے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، راجہ حنیف دوسرے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو ناصر بٹ کے متعلق میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، ان کی شہرت بنی تھی جب جج ارشد ملک کی انہوں نے ویڈیو بنائی، پھر اس کے نتیجے میں ان کے بھائیوں کو بھتیجوں کو جیل کاٹنی پڑی، بڑی ان کو تشدد ہوا، قربانیاں دیں۔ ناصر بٹ اس ویڈیو بنا کے پھر لندن چلے گئے تھے، وہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کی تھی، شہباز شریف صاحب اور باقی ساری قیادت بیٹھی تھی، اور ناصر بٹ لندن میں نواز شریف کے کبھی دائیں ہوتے تھے، کبھی بائیں ہوتے تھے، کبھی پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور بڑی قربت انہوں نے حاصل کی میاں نواز شریف کی۔ اور میاں نواز شریف نے ان کو اس وقت پاکستان بھیجا کہ جا کے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑے، جب پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی نے توڑی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ جا کے الیکشن لڑے۔ اور میں ان سے اکثر مذاق میں کہا کرتا تھا کہ ناصر بٹ ٹکٹ دکھا دیں پارٹی کا، وہ کہتے تھے میری جیب میں ہے۔ تو میں نے ان سے آج بات کی ہے، میں نے کہا بھائی ٹکٹ تو وہ ضیاء اللہ شاہ کو مل گیا، تو ان کا مختصر جواب تھا کہ پارٹی قیادت نے جو بہتر سمجھا وہ فیصلہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا میں نے بھی جو بہتر سمجھا وہی فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اگر رائیونڈ سے مجھے ٹکٹ نہیں ملا الیکشن لڑنے کے لیے، اور اسحاق ڈار کے دستخطوں سے جو لسٹ جاری ہے اس میں میرا نام نہیں ہے، تو میں نے بھی ایک ٹکٹ کٹوا لیا ہے۔ میں نے کہا کہاں کا ٹکٹ کٹوا لیا ناصر صاحب آپ نے؟ کہنے لگے میں واپس لندن جا رہا ہوں اور میں نے بکنگ کرا لی ہے، بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا میں لندن پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اس ماحول میں یہاں اب نہیں رہوں گا، الیکشن ہو جائیں گے پھر بعد میں دیکھوں گا۔ بہرحال یہ ناصر بٹ کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اب ان کو پارٹی کتنا اکوموڈیٹ کرتی ہے نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ زبیر گل کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ اس کو سینٹ کے الیکشن کے لیے نیشنلٹی چھوڑنی پڑی، اور بعد میں ایم پی ایز نے ووٹ کسی اور کو دے دیا۔ تو یہ ساری دلچسپ صورتحال ہے۔ جو عامر کیانی ہیں وہ راولپنڈی کینٹ کے حلقے سے بھاگ آئے ہیں، کیونکہ وہاں انہوں نے ان پر بڑا ریزنٹمنٹ تھی ووٹر کی۔ اب وہ آئی پی پی کے اور نون لیگ کے مشترکہ امیدوار بن گئے NA47 اسلام آباد سے۔ بابر اعوان اور شعیب شاہین میں سے کسی ایک سے ان کا مقابلہ ہوگا۔ ایک اور دلچسپ صورتحال ہے لودھرا میں، جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں الیکشن لڑوں گا، اور نون لیگ کا وہاں گروپ ہے عبدالرحمان کانجو کا، وہ بڑا اسٹرانگ گروپ ہے، تو وہ ابھی بات سیٹل نہیں ہو پا رہی، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم ملتان سے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، یہ حلقہ چھوڑ دیں، تو ابھی اس پر مذاکرات جاری ہیں۔ طارق چیمہ کو بھی نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوگی کاف لیگ کی طرف سے۔ سعود مجید سینیٹر بنیں گے۔
پھر ایک اور ہے طلال چودھری کا معاملہ لٹکا ہوا، میں پہلے بتایا ہے، آج ان کو نون لیگ کی مرکزی قیادت نے طلب کیا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے میں ایک اور حوالہ کا بتاتا چلوں، راجہ محمد ظفر الحق صاحب، ان کے بیٹے راجہ محمد علی کو ٹکٹ نہیں ملا، راجہ صغیر کو کاؤٹا سے صوبائی اسمبلی کی نشست پہ ٹکٹ مل گیا۔ بلوچستان کا ایک حلقہ ہے جی بڑا دلچسپ، NA59 کیچ گوادر جس کو کہتے ہیں۔ یعقوب بزنجو بڑے زبردست پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں کہ نون لیگ نے انہیں ٹکٹ دیا، کل پیپلز پارٹی نے بھی انہیں ٹکٹ دے دیا، یعنی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار بن گئے ہیں۔ وہاں ان دونوں پارٹیوں کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، اگر ووٹ بینک ہے تو یعقوب بزنجو کا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کل تک تیر پہ لڑتے ہیں، شیر پہ لڑتے ہیں یا آزاد لڑتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی الیکشن کے حوالے سے، میں ان کا ناظرین کے گوش گزار کرتا چلوں۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔